دوستو، توکل کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے اندر یہ اکثر الفاظ ادا فرماتے۔ کون سے الفاظ؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے اندر آپ فرماتے، اے اللہ میں نے تیری اطاعت کی، وَبِكَ آمَنْتُ تجھ پر ایمان لایا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ تجھ پر ہی بھروسہ کیا، تجھ پر ہی توکل کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ میں تیری طرف ہی پلٹا، رجوع کیا، وَبِكَ خَاصَمْتُ تیری مدد سے میں لڑا۔ اے اللہ، اللہم انی اعوذ بعزتک اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، لا الہ الا انت ان تضلنی میرے مولا تیرے سوا عبادت کے کوئی مستحق نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے کہ جس نے مجھے ہدایت دی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون تمام انسان اور جن مر جائیں گے، میرا رب ہی زندہ رہے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ کے الفاظ سماعت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعا کے اندر یہ الفاظ ادا فرماتے۔ کون سے الفاظ؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ واستہداک فہدیتہ واستنصرک فنصرتہ۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور عرض کرتے رب العالمین کی بارگاہ میں، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جنہوں نے تجھ پر توکل کیا، جن لوگوں نے اللہ پر توکل کیا پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا، واستہداک فہدیتہ جنہوں نے مولا تجھ سے ہدایت مانگی، فہدیتہ تو نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی، واستنصرک فنصرتہ میرے مولا جن لوگوں نے تجھ سے مدد مانگی، فنصرتہ تو نے ان لوگوں کی مدد کر دی۔ پتہ چلا توکل وہ ہے جو اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت امام یحییٰ بن معاذ الرازی آپ سے سوال کیا گیا توکل کے بارے میں کہ انسان متوکل کب بنتا ہے؟ متوکل بولتے ہیں توکل کرنے والا انسان۔ سئل الامام یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ متی یکون الرجل متوکلا فقال اذا رضی باللہ تعالی وکیلا۔ امام یحییٰ سے سوال کیا گیا کہ انسان متوکل کب بنتا ہے؟ آپ نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اذا رضی باللہ تعالی وکیلا کہ جب انسان اپنے تمام معاملات میں اپنے اللہ کو وکیل بنانے پر راضی ہو جاتا ہے، اس وقت انسان متوکل بن جاتا ہے۔ اور آپ کے بارے میں ہی دوسرا ایک اور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے زہد کو کتابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا، مسجدوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا، حالانکہ زہد کی حقیقت تو توکل میں چھپی ہوئی ہے کہ جس نے توکل کرنا سیکھ لیا اس نے زہد کو پا لیا۔ حضرت امام ابراہیم بن احمد الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے توکل کے 3 درجے بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں التوکل علی 3 درجات، علی الصبر والرضا والمحبہ، لأنه اذا توکل وجب علیہ ان یصبر علی توکلہ بتوکلہ لمن توکل علیہ
وَإِذَا صَبَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَن يَرْضَىٰ بِجَمِيعِ مَا حَكَمَ عَلَيْهِ وَإِذَا رَضِيَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَن يَكُونَ مُحِبًّا لِكُلِّ مَا فَعَلَ بِهِ مُوَافَقَةً لَهُ۔ حضرت ابراہیم بن احمد خاص آپ فرماتے ہیں کہ توکل کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 رضا، نمبر 3 محبت۔ فرماتے ہیں کہ جب بندے نے توکل اختیار کر لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے توکل کے ذریعے جس پر توکل کیا ہے اس پر صبر کرے۔ پھر جب اس نے صبر اختیار کر لیا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ جب وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کی موافقت میں ہر فعل سے محبت کرنے والا بھی ہو جائے۔ یہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان تھا۔ حضرت امام ابو تراب سے پوچھا گیا توکل کے بارے میں، آپ نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں التوکل طمأنینۃ القلب الی اللہ، فرماتے ہیں کہ دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطمئن ہو جانا یہی توکل کہلاتا ہے۔